میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ پاکستان اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس مہینے پاکستان کے فارن ریزروز میں تقریباً 4.8 بلین ڈالرز رہ چکے ہیں۔ یہی فارن ریزروز پچھلے مہینے 5.8 بلین ڈالرز کے قریب تھے، لیکن دبئی کے کچھ بینکوں کو قرض کی ادائیگی کے بعد یہ فارن ریزروز 4.8 بلین ڈالرز کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً ایک مہینے کے امپورٹ کے اخراجات صرف موجود ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی 30% کو کراس کر چکی ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام کی روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء کی پر مہنگائی کی بات کی جائے تو یہ مہنگائی 200 سے 300% تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی عوام سے اس وقت آٹا، سبزیاں، پھل اور دوائیاں بہت دور ہو چکی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے بینکوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق اگر کوئی کسٹمر ایسی ٹرانزیکشن کرے گا جس میں کوئی ڈالرز انوالو ہوں گے تو وہ ان کی رقم پاکستان کے اوپن مارکیٹ میں جو ڈالرز کا ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق کاٹی جائے گی۔ اس وقت پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 250 کو کراس کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی حکومت نے امپورٹ بل میں کمی لانے کے لیے ایک انرجی بچاؤ پالیسی متعارف کروائی ہے۔ یہ انرجی بچاؤ پالیسی وفاقی حکومت جس نے یہ متعارف کروائی ہے وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہی، نہ ہی کوئی صوبائی حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے۔ پنجاب، KPK اور بلوچستان نے اس پالیسی کو روز اول سے ہی مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت حکومت اور نالائق حکمرانوں کو ڈالر بچانے کا واحد حل صرف بازار رات 8 بجے بند کرنے میں نظر آیا ہے۔ اگر آپ نے ڈالر بچانے ہیں تو اپنے اخراجات میں کمی کی جائے۔ اپنے وفاقی وزراء، اپنے صوبائی وزراء اور تمام سرکاری افسران کو جن کو 2-2 ہزار لیٹر پیٹرول پر مہینے دیا جاتا ہے اس میں کمی لانی چاہیے۔ اس حکومت نے 6 مہینے پہلے اعلان تو کیا کہ کوئی وفاقی وزیر یا کوئی صوبائی وزیر یا کوئی سرکاری افسر فورن وزٹس پہ نہیں جائے گا، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے وفاقی وزراء اور بہت سے سرکاری افسران فورن وزٹس پہ گئے، نہ صرف اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے گئے بلکہ اپنے من پسند سٹاف کو بھی ساتھ لے کے گئے، جو حکومت کے خزانے پر ایک بہت بڑا بوجھ ثابت ہوا۔ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور وہ تحقیقات جو سینٹ میں جاری تھی جس میں یہ تفتیش کی جا رہی تھی کہ وہ کون سے جہاز تھے جو سندھ میں اترے اور کچھ بیگز جس میں ڈالرز بھرے پڑے تھے وہ باہر گئے، وہ کس کے کہنے پہ، کیوں اور کون لے کے گیا اور اس میں سہولت کار کون تھا۔ اس کی تفتیش عوام کے سامنے لائی جائے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری جو ڈالرز لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس وقت پاکستان کی حکومت اس انڈسٹری کو بالکل ہی بھول چکی ہے۔ وہ انڈسٹری اس وقت گیس اور بجلی کی بندش کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کی حکومت کو ڈالرز کمانے کے بجائے بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ اس وقت حکومت صرف یہ پالیسی اور یہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کی فائنینشیل پالیسی یا پاکستان کے کرپٹ حکمرانوں پہ کوئی آواز اٹھائے گا تو ان کو کیسے سزائیں دی جائیں گی اور ان کو کیسے قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ جہاں پر ان امپلائمنٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جہاں پر لوگوں کی سیونگز نیگیٹو میں ہوتی جا رہی ہیں، جہاں پر لوگوں سے نوکریاں چھینی جا رہی ہوں، جہاں پہ ہماری باپردہ خواتین روڈوں پر گھسیٹی جا رہی ہوں، جہاں پر ہمارے غریب عوام آٹے کی لائنوں میں اپنی جان دے رہے ہوں، وہاں پر اگر ملک ڈیفالٹ کا آپ اعلان نہ بھی کریں تو ساری دنیا کو، سارے ملکوں کو، سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت آپ کی فائنینشیل پالیسیز کیا ہیں اور آپ کی فائنینشیل پلانز اور آپ کے فائنینشیل لیول کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس ملک سے آئے روز ملٹی نیشنل کمپنیز بھاگی جا رہی ہیں، آٹو موبائل بنانے کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ انڈسٹریاں بند ہو کے بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک جو اس وقت جاپان کو پیچھے چھوڑنے والا ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں، اس کے ساتھ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر بنگلہ دیش دیکھا جائے تو اس وقت بنگلہ دیش کی اکانومی تقریباً 500 بلین ڈالر کو کراس کر چکی ہے، اور آپ کا ہمسایہ ملک جو آپ کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا اس کی اکانومی تقریباً 3.5 ٹریلین ڈالر کو کراس کر چکی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے؟ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تب بات کریں کہ جب آپ کی حیثیت، آپ کی فائنینشیل سٹیٹس ان کے مطابق یا ان کے برابر یا ان کے قریب بھی ہو تو آپ بات کر سکیں۔ ہم اپنے غریب عوام سے روٹی تو چھین ہی چکے ہیں، لیکن آج ہم اپنی غریب عوام سے سر چھپانے کی جگہ بھی چھین رہے ہیں۔ ہمارے غریب لوگ جو کسی مکان میں کرائے پہ 7 سے 8 ہزار میں رہتے تھے، آج انہی کو ان مکانوں کی قیمت 20، 30، 40، 50 ہزار دینا پڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری غلط پالیسیز، جس پہ ہم نے افغانستان کی آزادی کی، ہم نے امریکہ سے افغانستان کو 15 اگست کو آزاد کروا دیا، لیکن کچھ ایسی غلط پالیسیز بھی ہوئی، ایسی غلط اسٹریٹجیز بھی ہوئی کہ جس کا خمیازہ ہماری غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
ہمارے افغان نیشنل جو وہاں سے آئے پاکستان میں اور ہمارے کرائے کے مکانوں میں ڈیمانڈز بڑھی، اور جو غریب عوام 7-8 ہزار میں رہ رہا تھا آج انہی کو مکان کی قیمت، کیونکہ افغانستان کے لوگ اس وقت 50-60 ہزار دینے پر بھی راضی ہیں، اور مالک مکان اس وقت لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ 7-8 ہزار اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو میں مکان کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اور وہ مکان غریب عوام کیسے افورڈ کریں گے؟ 70-80 ہزار روپے کرایہ۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر بندہ ایک غریب عوام اور ایک گلی محلے میں رہنے والا سمجھ سکتا ہے، لیکن V8 لیکسس اور ہمارے حکمران پروٹوکولز اور سائرن کی آوازوں میں چلتے پھرتے ان کو نہیں اندازہ اس چیز کا، نہ وہ پیاز، ٹماٹر، گھی، آٹا، مرغی کے ریٹ سے واقف ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری غریب عوام پر پڑ رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان پہ یہ دور پچھلے 75 سے 80 سالوں میں کبھی نہیں آیا، لیکن اس وقت پاکستان کی غریب عوام انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے۔ پاکستان کا وہ سفید پوش جو 20 سے 25 ہزار کما رہا ہے وہ اپنے اخراجات نہیں پورے کر پا رہا۔ ہمارے پاکستان میں مائیں اپنے بچوں کو زہر کھلانے پہ مجبور ہیں، ہمارے پاکستان کے عوام خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، ہمارے پاکستانی عوام آٹے کی لائنوں میں اپنی جان دے رہے ہیں، ہماری باپردہ خواتین جو گھروں میں اور چاردیواری میں رہنے پر خوشی کا اظہار کرتی تھی، جو خوش ہوتی تھی چاردیواری کے پیچھے رہتی تھی، آج وہ بھی آٹے اور چینی کی لائنوں میں دھکے کھا رہی ہیں۔ ہمیں اس پاکستان کو اس دشوار گزار ترین دور سے کیسے نکلنا ہے؟ ہمیں ایک پاکستانی قوم بن کر نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنے اخراجات پہ کمی لانی پڑے گی، ہمیں خود کچھ ایسی پالیسیز ایسی انڈیویجولی طور پہ اختیار کرنی پڑیں گی جو ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے ہر طبقہ، ہر پاکستان کا نوجوان، بڑا چھوٹا بچہ اس وقت پاکستان کے حکمرانوں سے انتہائی نالاں ہے۔ پاکستان کے حکمران پاکستان کے غریب عوام کی ان کو درد کی کہانی نہیں سنائی جا رہی۔ اس امید کے ساتھ آج بات کا اختتام کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا ہر شہری اپنی ذاتی حیثیت میں وہ رول، وہ کردار ادا کرے گا جس کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ دوبارہ بلندیوں تک پہنچے گا۔